آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے ہاروت اور ماروت کا قصہ اور جادو کی حقیقت۔ میاں بیوی کو آپس میں لڑا کر دونوں میں جدائی کروانا ہی شیطان کی اصل تعلیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور اپنے لشکروں کو فتنہ ڈالنے اور گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر اس کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو ان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو۔ پھر ان میں سے کوئی ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، فلاں کام کروایا، تو ابلیس جواباً کہتا ہے تو کوئی کام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور آ کر کہتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا اور میں نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا کرا کے جدائی ڈلوا دی، یعنی طلاق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پھر وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے، اور راوی امیش کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اسے گلے لگاتا ہے۔ اس کے ظاہر شاگرد وہ مولوی ہیں جو اس قسم کے تعویذ لکھتے ہیں اور ٹونے استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کے گھر اجڑتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی یہی شرارتیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور جس کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے ہو اور محنت کوشش کرتے ہو اس میں تمہارے لیے نفع نہیں بلکہ نقصان ہے۔ اس قسم کی تعلیم سلیمان علیہ السلام یا کسی بھی نبی نے نہیں دی، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، نہ اس کے لیے ملائکہ اترے اور نہ ان کی یہ شان ہے، اور نہ ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ وہ تو ایسے قانون بناتا ہے جس سے امن و سلامتی اور باہمی اتفاق و اتحاد قائم رہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ایمانداروں کو یہ بھی سمجھایا اور تسلی دی کہ تم ان کی شرارتوں سے خوف نہ کھاؤ، کیونکہ نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل اور اس کی دعوت دینے میں مشغول رہو۔ ناظرین گرامی، ہاروت و ماروت کی حقیقت کے بارے میں عوام الناس کے اندر ایک قصہ مشہور ہے کہ دو فرشتے بنام ہاروت اور ماروت امتحان کی غرض سے زمین پر آئے، پھر وہ زنا، قتل اور شراب نوشی جیسے بڑے جرائم میں ملوث ہوئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے رہتے تھے۔ بلاخر انہوں نے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور ابھی تک وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور بابل شہر کے کنویں میں اوندے لٹکے ہوئے ہیں۔ مگر یہ سارا قصہ جھوٹا اور دشمنان اسلام کا خود ساختہ ہے۔ داخلی اور خارجی قرائن اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اس بات کی کوئی صحیح احادیث وارد نہیں ہے۔ اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ اس سحر کو کفر قرار دیتا ہے تو دوسری طرف ایسا کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ملائکہ کی طرف ایسا حکم نازل فرمایا ہو کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہ کفر شیطانوں نے ہی کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، پھر ایسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرمائے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ آیت صاف بتاتی ہے کہ جادو کے کاموں کا سکھانا کفر کا کام ہے، پھر ایسا کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیسے کروائے گا؟ اللہ کی وہ مقدس اور پاک مخلوق ہیں۔ لوگوں نے ہاروت اور ماروت کو کیسے دیکھا اور کیسے پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں؟ بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان نے انسان کی صورت میں آ کر جاہلوں کو دھوکہ دیا ہو اور کہا ہو کہ ہم فرشتے ہیں،
پھر بھی تو شیطانی تعلیم ہوئی جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ہے کہ شیاطین نے کفریہ کام ان کو سکھایا تھا۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق ابن کثیر اور علامہ سیوطی مسند احمد کی ایک روایت لائے ہیں جس کو ذکر کر کے اس کی حقیقت حال ظاہر کی جاتی ہے تاکہ کوئی مسلمان مغالطے میں نہ آئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ ملائکہ نے کہا اے پروردگار، اس زمین پر ایسی مخلوق کو بناتے ہو جو زمین میں فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح، تمہید اور تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کے لیے آدم سے زیادہ فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ میں سے 2 فرشتے زمین پر اتارتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے پروردگار ہمارے، اس کے لیے ہاروت اور ماروت دونوں ہی۔ فرمایا تم دونوں زمین کی طرف نیچے اترو۔ برادر ستارہ نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں ہو کر ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس سے مطالبہ کیا۔ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک کفریہ کلمہ نہیں کہو گے تب تک ایسا نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پھر وہ چلی گئی اور دوبارہ ایک بچے کو لے کر واپس آئی۔ پھر انہوں نے کہا اسے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک تم اس بچے کو قتل نہ کرو گے تب تک ایسا نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بچے کو ہرگز قتل نہیں کریں گے۔ وہ چلی گئی، پھر شراب کا ایک پیالہ لے کر ان کے پاس آئی۔ انہوں نے پھر بھی اس کو چاہا۔ اللہ کی قسم جب تک یہ شراب نہ پیو گے تب تک ایسا نہ ہوگا۔ پھر انہوں نے وہ شراب پی اور مدہوش ہو گئے۔ اس عورت سے برائی کی اور بچے کو قتل کیا۔ جب ہوش میں آئے تو اس عورت نے ان کو کہا اللہ کی قسم نشے کی حالت میں تم نے سب کام کیے، کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ان کو دنیا کے عذاب یا آخرت کے عذاب میں سے کوئی ایک قبول کرنے کا اختیار دیا گیا، بس انہوں نے دنیا کے عذاب کو قبول کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔